بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جو مسلمان خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہی میں سے حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا ہیں۔ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت آسیہ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور رہتا تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی۔ فرعون چونکہ ایک بہت ظالم بادشاہ تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھی۔ فرعون سے آپ کا نکاح برضائے رغبت نہیں ہوا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اس کو ناپسند کرتے تھے، اور آپ سے جبراً یہ نکاح فرعون نے کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر کبھی قادر نہ ہوا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے یہ لڑکی لے پالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ حضرت آسیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں ہی پرورش پانی تھی، تو اس لیے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کا پاک و مطہر ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص۔ حضرت آسیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر نہر میں بہا دیا تھا، اور یہ نہر فرعون کے محل کے پاس بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قطبی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر۔ پیج نمبر 20 القصص سے یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا: اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے آسیہ کو عطا فرمائی تھی۔ جادوگروں کے سحر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ حضرت آسیہ کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مرض وفات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی، اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے: ترجمہ: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ پیج نمبر 28 سورۃ التحریم ہے۔
جس سے یہ آیت کا ترجمہ لیا گیا ہے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا پہلے اس کی کھال اتار دو اور پھر اسے ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو میری بیوی ہے اسے مت مارنا۔ اس کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب چٹان آپ پر گرائی گئی تو آپ کے بدن پر وہ گری تو آپ کے بدن میں روح نہیں تھی۔ مزار مبارک مصر میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ کیسی لگی ویڈیو بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔